جا رہا ہوں. رو کے کہتی ہے وہاں نہ جا. حسین کہتے ہیں کہاں جاؤں؟ رو کے کہتی ہے یہاں بیٹھ, اپنا گریبان کھول, میں تیری گردن کے بوسے لیتی ہوں, میں تیرے سینے کے بوسے لیتی ہوں. میں نے کل شام چلے جانا ہے. اللہ دارو میرے مولا چلے, بھانجے کی لاش پہ پہنچے, محمد کی لاش کو اٹھایا, حسین واپس چلے. علی کی بیٹی نے کہا میں نے 2 بھیجے تھے. حسین کا ماما کھل گیا, رو کے کہتے ہیں زینب میں نے بڑی جلدی کی, لیکن میرے جانے سے پہلے تیرا اون پامال ہو گیا. زینب تیری اون کی لاش, کوئی ٹکڑا وہاں, کوئی ٹکڑا وہاں. بس ایک جملہ, بڑا کیا ہو گیا. جہاں تک شہادت تھی, میں جانتا ہوں کہ اس سنگت کو میری شام والی بی بی سے عقیدت ہے. آپ کی مخصوصی میری شام والی بی بی کے نام کی ہے. اب عزادارو بی بی زینب کا صبر سنو گے. جس ماں کی نسل ختم ہو گئی ہو اور وہ ماں اپنے بچوں کو روئے نا, 10 محرم شہزادی رو کے کہتی تھی ہائے میرا اکبر, ہائے میرا قاسم, ہائے میری گود کے پالے ہوئے جوان. اونو محمد کا نام نہیں لیا. 11 محرم پشت ناکا پہ علی کی بیٹی کی نگاہ مقتل میں پڑی. ہر لاش کی طرف دیکھ کے شہزادی نے بین کیا, لیکن جیسے ہی اونو محمد کے لاشیں آئے, علی کی بیٹی نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے, رو کے کہا حسین گواہ رہنا, میری یہ آنکھ تیرے اکبر کو روئی ہے, اونو محمد کو نہیں روئی. کوفہ کا بازار, علی کی شہزادی بیٹوں کو یاد کر کے نہیں روئی. شام کا بازار, دربار, زندان, سال کی گیٹ جب روتی تھی, ہائے علی اکبر کہہ کے روتی تھی, ہائے میرا ویر حسین کہہ کے روتی تھی. 40 پہ شہیدوں کے سال آئے. سب سے پہلے جناب علی اصغر کا سال آیا. عزادارو جناب رباب نے سر کو قبول کیا. پھر ایک سال آیا, سنو کہ جو علم کے پاس بیٹھے ہو وہ ماتم کر دینا. ایک سال آیا جو تھیلے سے نکالا گیا. لوگوں نے پوچھا سپاہیوں باقی سارے سر نیزے سے اتارتے ہو, یہ سر تھیلے سے کیوں نکالا ہے؟ سپاہی کہتے ہیں یہ عباس کا سال ہے, اس میں اتنے گرز لگے ہیں, یہ نیزے پہ سوار ہونے کے شہزادی زینب کے بچوں کے سال آئے. کوئی بیوی آگے نہیں بڑھ رہی, ہر بیوی زینب کو دیکھتی ہے. سپاہی نے کہا سید سجاد مجھے بس اتنا بتا دو, کیا ان بچوں کی ماں چلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر گئی تھی؟ ان کا سر لینے والا کوئی نہیں. جناب فضا نے کہا یہ میری شہزادی کے بچے, سر مجھے دے دو. شہزادی 40 پہ کربلا ہے. اب مجھے سارا پنڈال بتائے. ہر قبر پہ علی کی بیٹی اپنی مرضی سے گئی, لیکن اونو محمد کی قبروں پہ نہیں گئی. حسین کی قبر سے آواز آئی زینب میں تیرا ویر تیری منت کر رہا ہوں, ایک دفعہ اون کی قبر پہ چلی جا. جب سے تو شام گئی ہے وہ مجھ سے روز پوچھتا ہے ماموں میری ماں کب واپس آئے گی, ماموں میری ماں کب زندان سے رہا ہوگی. شہزادی بیٹے کی قبر پہ آئی, بیٹے کی قبر پہ سلام کیا. جناب اون کی قبر سے آواز آئی. غیرت مند عزادارو غیور سید کی قبر سے جانتے ہو کیا آواز آئی؟ جناب اون کی قبر سے آواز آئی اماں جب مدینے جاؤ گی ہمارے بابا کو کربلا کی ساری جنگ بتا دینا, ماموں حسین کیسے شہید ہوئے بتا دینا, اکبر کو کیسے برچھی لگی بتا دینا, ہم کیسے پامال ہوئے بتا دینا. لیکن اماں تیرا بیٹا تیری منت کر رہا ہے, تو بازار میں کیسے گزری تھی ہمارے بابا کو نہ بتانا, وہ مرد سے پہلے مر جائے گا. شہزادی مدینے واپس آ گئی. نانا کی قبر بیٹوں کا ذکر نہیں کیا, ماں کی قبر بیٹوں کا ذکر نہیں کیا. عزادارو سوال کرو جو ماں کسی منزل پہ بیٹوں کو یاد کر کے نہیں روئی, آخر کوئی ایسی منزل بھی آئی جب شہزادی بچوں کو یاد کر کے گریہ کو نہ ہوئی؟ آؤ میں بتاؤں. کچھ دن کے بعد جناب عبداللہ نے کہا
सैयद सज्जाद फूफी से कहे घर वापिस आ जाए। अज़ादारों, जो बीबी किसी मंजिल पे बेटों को याद करके नहीं रोई, आखिर माँ थी। शहजादी ने चादर सर पे रखी, अपनी सावरी हवेली में दाखिल हुई। जैसे ही छोटे से हुजरे का दरवाजा खुला, अली की बेटी को दो छोटे छोटे चाय नमाज नजर आए। सर से चादर को उतारा, रो के कहा, हाय मेरी नफीस जोड़ी, हाय मेरे बच्चे, हुसैन मेरे औला मोहम्मद। अब्दुल्लाह ने सुना अली की बेटी आ गई है। कहा मेरी जोड़ी मुबारक हो, कुर्बानी कबूल हो गई। कहा मेरे बच्चों का पैगाम सलाम देते थे। कहा ऐसे नहीं, अब्बास के शागिर्द थे, वो जैसे सलाम करते थे वैसे करके दिखा। आखिरी जुमला मातम कर लेना आज़ादारों। अभी अली की बेटी ने अपने हाथ चादर से नहीं निकाले थे। अब्दुल्ला जमीन पे गिरे, अमामा उतारा, हाथ बांधे, रो के कहा अली की बेटी सलाम न दे। कहा चाचे जाया क्या हुआ, बेटों की याद आ रही है? कहा याद नहीं आ रही, बस इतना बता तेरे बाजुओं पे रस्सियों के निशान। कहा जिसके भाई मारे जाए वो पत्थर खाती रही है, रस्सियां पहन के कभी उस बाजार।